اللہ فرماتا ہے بِنَصْرِ اللہ، اللہ کی مدد سے، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہے، جس کی مدد کرنا چاہے کرتا ہے، جس کی مدد کرنا چاہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہی ہے عزت والا مہربان۔ اس میں جو بات مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ کہ اللہ ہی نے مدد کی اہل کتاب کی، تاکہ کفار مکہ میں رہنے والے کافر غیظ و غضب میں جلیں، کیونکہ وہ رومیوں کے ہارنے پر خوشیاں منا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رومیوں کی مدد کر دی، وہ غالب آ گئے، اور ان کو پتہ چل جائے کہ تمہاری جو خوشی تھی تم سمجھ رہے تھے نہیں ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرے وہ غالب آ جاتا ہے۔ دلیل بن جائے کہ اہل ایمان کافروں پر غالب ہوتے رہیں گے۔ بظاہر آج دنیا میں کتنے مذاہب کے لوگ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 4000 کے قریب لوگوں کے عقیدے ہیں۔ آپ تو مسلمانوں میں 2-4 عقیدوں کے نام سن کے گھبراتے ہیں نا، عیسائیوں میں کتنے عقیدے، یہودیوں میں کتنے عقیدے، ہندوؤں میں کتنے عقیدے، بتایا جاتا ہے اگر صحیح ہے تو 4000 قسم کے مذہب ہیں دنیا میں۔ ان سب کی اپنی اپنی جیسے بھی باتیں ہوں گی سو ہوں گی، مگر میں اتنی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان جو تعداد بتائی جاتی ہے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد بتائی جاتی ہے، مسلمان متحد ہو جائیں، انہیں ایمان کی قوت پوری طرح حاصل ہو جائے تو اہل ایمان کی آج بھی مدد ہوگی اور وہ غالب آئیں گے۔ مگر ہم غیروں کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو خوش نہیں کر رہے۔ یہ جو کامیابی ہے، فتح و نصرت، یہ ایک اعلیٰ چیز ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے کامیابی ہی ان کے مقدر میں رکھی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ صحیح ایمان والے ہوں۔ اب یہ خوشی کیوں تھی؟ آپ کہیں گے دوسری طرف تو عیسائی تھے، پھر خوشی کیوں؟ صرف اس لیے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اور اللہ کا نام لیتے تھے، یہ ٹھیک ہے کہ ان کے عقیدے درست نہیں تھے۔ خوش ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کہ کافر آپس میں لڑیں گے، کافر ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اور کفار کی شان جو بنی ہوئی ہے وہ ختم ہوگی۔ ان کی خوشی یہ نہیں تھی کہ کافروں کا ایک گروہ دوسرے گروہ پہ غلبہ پائے گا، یہ خوشی ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ ایک ظالم گروہ دوسرے کو قتل کر ڈالے۔ تو کیا مطلب؟ کہ جو زیادہ ظلم کرنے والے یا زیادہ غلط ہیں ان سے ان کے مقابلے میں وہ بہتر، ورنہ مسلمان صرف مسلمان سے خوش ہوگا، ایمان والے سے خوش ہوگا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ خوشی دائمی نہیں ہوتی، آتی ہے وقتی طور پر،
ختم ہو جاتی ہے۔ آج غم ہے تو کل خوشی، آج خوشی ہے تو کل غم، دونوں حالتیں۔ آج اگر عبرت ہے تو اس کے بعد راحت مل جاتی ہے، آج رونا ہے تو کل ہنسنا مل جائے گا۔ میرے دوستو، ہم مسلمان کہلا کر کیسے ہونے چاہیے؟ اب سنیں میرے نبی کا فرمان کہ مسلمان سارے مل کر ایسے ہیں جیسے ایک جسم۔ اب جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی زخم لگے، تکلیف ہو، پورا جسم درد محسوس کرتا ہے یا نہیں؟ اونچی، مگر ہمارا کیا حال ہے؟ او جی فلسطینی رو رہے ہیں، ہم تو ٹھیک ہے، کشمیری رو رہے ہیں، ہم تو ٹھیک ہے، شام والے، عراق والے، ترکی والے، ہم تو ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم کہے کہ مسلمان ہیں کہ دوسرے مسلمان کا درد محسوس نہ ہو؟ چلو، میں تو یہاں تک دیکھ رہا ہوں اس معاشرے میں اب یہ حالت آ گئی کہ بھائی کی تکلیف پر بھائی خوش ہونے لگ گئے، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، خاندان میں دوسرے کی تکلیف کو سزا سمجھنے لگ گئے، اپنی تکلیف کو امتحان سمجھنے لگ گئے۔ وہ فیصلے جو خدا نے کرنے ہیں وہ بندے کرنے لگ گئے۔ آپ کے ہاں سیاست میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک پارٹی دوسرے کی شکست پر کتنی خوش ہو رہی ہے۔ ملک میں رسہ کشی، یہ کیا مزاج ہے؟ یہ مزاج جب معاشرے میں بڑھ جاتا ہے تو نفرتیں پلتی ہیں، اور پھر ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم لوگ برکتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اتفاق میں، محبت میں جو برکت ہے وہ لڑائی میں نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں ان کو لڑنا ہی پسند ہے۔ تو میں یہ باتیں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ مسلمان کی خوشی کیا ہونی چاہیے ایمان کے حوالے سے، اور مسلمان کو مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ مہربانی سنیں، درد، ایک درد تو وہ ہوتا ہے نا جو آپ کے جسم میں ہو، ایک کہتے ہیں کسی کا درد محسوس کرنا جس کے لیے آپ ہمدردی کرتے ہیں، یعنی دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا، اس کا درد ہونا۔ جو مسلمان دوسرے کے لیے آسانی کرتا ہے، اس کی کسی طرح مدد کرتا ہے۔ ایک مدد یہ ہے کہ آپ کے قریب ہیں، آپ اس کا علاج کروا دیں، آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، آپ اس کے کام آ جائیں، آپ اس کو حوصلہ دیں۔ آپ کے پاس پیسے خرچ کرنے کو نہیں ہیں، آپ ٹائم دے دیتے ہیں، توجہ دے دیتے ہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، جب بندہ بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، جب تک وہ مدد میں لگا رہتا ہے اس کی مدد ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے ہاں اب یہ مدد کا رجحان بھی بدلتا جا رہا ہے۔ اب ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ مدد، دیکھو بھائی کون ہے، پٹھان پٹھان کو دیکھے گا، سندھی سندھی کو دیکھے گا، بلوچی بلوچی کو دیکھے گا، پنجابی پنجابی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے علاقے کا ہے، جاننے والا ہے، نہیں ہے، ہم یہ چیزیں اب دیکھنے لگ گئے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ انسان کو انسان کے لیے نفع بخش ہونا چاہیے تھا، مگر اب ہمارا یہ حال نہیں ہے۔ تو کیا ہم واقعی اچھے لوگ ہیں؟ ہمیں یہاں دو تین باتیں آپ کو اور مجھے یاد کرانی ہے۔ کسی شخص سے خطا ہوئی، گناہ ہو گیا،
بھول چوک کے یا جان بوجھ کے، اس نے کر لی توبہ۔ کیا کر لی؟ سچی توبہ کر لی۔ آپ اس کو اس چیز کا دیتے رہیں تانا۔ پتہ ہے آپ کو کہ اس نے توبہ کر لی ہے، اب پھر بھی اسی چیز کا اس کو تانا دیتے رہیں تو آپ خود اس برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے اعلیٰ مقام پا گیا ہو اور آپ اس کے حسد میں، جلن میں تباہ ہو رہے ہو۔ ہم لوگ مسلمانی بھول گئے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی نہیں رہی۔ میں نے کہا نا دوسروں کی بات کیا کریں، رشتہ داروں میں ایک گھر میں نہیں رہی ایسی باتیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن معاشرے میں جو چیز رجحان زیادہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ ہم دوسرے کے عیب گنتے 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 وقت گزار دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ توبہ کرتے ہوئے اللہ کے قریب ہو جائے اور ہم اس کے عیب شمار کرتے ہوئے محروم رہ جائیں۔ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ مگر ہم نہیں کرتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم دوسرے کے ہنسنے پر بھی اب خوش نہیں ہوتے کہ یہ ہنس کیوں رہا ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا ہنسنا بھی ہمیں گوارا نہیں۔ کوئی خوشحال ہے، کسی نے پوچھ لیا تھا نا حسد کس کو کہتے ہیں، تو اس نے جواب دیا اللہ کی عطا سے ناراض ہونا، کہ اس کو کیوں دے دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا۔ جبکہ مسلمان کا کیا حال ہونا چاہیے؟ یا اللہ اس کو عطا کیا ہے مجھے بھی عطا کر، اس کا بھی بھلا میرا بھی۔ اور کسی زمانے میں لوگوں کی زبان پر یہ ہوتا تھا سب کا بھلا سب کی خیر، اب یہ کسی کی زبان سے سننے کو ملتا نہیں، بس میری ہو جائے جو ہونا، باقی کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے۔ ہم لوگ اس طرح پستی میں جا رہے ہیں، گراوٹ میں جا رہے ہیں، شکایتیں شکایتیں ہیں، یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، دعا قبول نہیں ہو رہی، کام نہیں بن رہے۔ بھائی اپنے اعمال پر، اپنی سوچ پر بھی توجہ کرو، کیا حال ہے؟ آپ لوگوں کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، اس میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، استعمال ہے۔